پاکستان اسلام آباد یوٹیوب چینلز پر پابندی کا معاملہ پاکستانی عدالت نے مظاہروں اور حکومت کی تنقید کرنے والے 2 درجن سے زائد یوٹیوب چینلز کے خلاف ممکنہ پابندی کا حکم جاری کیا ہے۔ حکومتی موقف ہے کہ یہ چینلز ریاست مخالف مواد پھیلا رہے ہیں، جس کے بعد گوگل کی زیر انتظام یوٹیوب انتظامیہ کو یہاں اقدام کی ہدایت دی گئی ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے 4 بڈرز کو منظوری۔ حکومت نے قومی کمپنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے لیے 4 پیشکار بڈرز کو حتمی منظوری دے دی، جو اس کی نئی نجکاری کا آغاز ہے۔ ممکنہ پارٹنرز میں لوکی سیمنٹ، فجائے فرٹیلائزر اور ایئر بلیو شامل ہے، اور ایئر لائن کا مستقبل طے کرنے کے لیے ڈیلجنس کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ مڈل ایسٹ فلیش نیوز۔ سینٹرل بینک کا ڈیجیٹل کرنسی پائلٹ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے اعلان کیا کہ پاکستان ڈیجیٹل کرنسی CBDC کے پائلٹ مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں ورچوئل فلسطین، غزہ، الشفا اسپتال۔ ایندھن کی شدید قلت خطرناک حد پر غزہ کا سب سے بڑا شفا اسپتال ایندھن کی شدید قلت کی وجہ سے آئندہ چند روز میں بند ہونے کے قریب ہے، جس سے زندگی بچانے والی خدمات متاثر ہوں گی اور ہزاروں مریض خطرے سے دوچار ہوں گے۔ فریڈم فلوٹیلا کا حسین جہاز 13 جولائی روانہ ہوگا۔ گلوبل فریڈم فلوٹیلا کا بحری جہاز ہندالہ 13 جولائی کو سریاکوسا سے روانہ ہو کر غزہ پہنچنے والی کوشش کرے گا۔ یہ اقدام مدد فراہم کرنے اور بحری محاصرہ توڑنے کی بین الاقوامی کوشش ہے۔ حوثیوں کی میزائل کارروائی کا تازہ ترین منظرنامہ۔ گزشتہ شب یمن کی الور حوثی ملیشیا نے امریکی کانوائے کی موجودگی میں میزائل لانچ کیے ہیں۔ اس میں سے ایک میزائل اسرائیلی دفاعی نظام کے ذریعے روکا گیا۔ تاہم ایران امریکی نے 22 ایرانی تیل کمپنیوں پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ امریکی وزارت خزانہ نے 22 کمپنیوں کو نشانہ بنایا ہے جو ایرانی تیل اسمگلنگ کرتے ہوئے قدس فورس کو فنڈ فراہم کرتی تھیں۔ یہ پابندیاں ایران کی معاشی آمدنی کو کمزور کر سکتی ہیں۔ ہرمز کی کشتیوں میں بارودی سرنگیں نصب کرنے کی ایران کی ابتدائی تیاری۔ امریکی ذرائع کے مطابق ایران نے خلیج فارس میں بارودی سرنگیں نصب کرنے کی کارروائی شروع کر دی ہے تاکہ ممکنہ تنازع کے دوران جہاز رانی روک سکے۔ پینٹاگون کا جائزہ۔ ایران کا نیوکلیئر پروگرام 2 سال پیچھے ہوا۔ پینٹاگون نے کہا ہے کہ امریکی حملے نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو چھوٹے طویل عرصے کے لیے تقریباً 2 سال پیچھے دھکیل دیا، اور اس سے عالمی سلامتی پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل حوثی میزائل اسرائیل میں کشیدگی۔ ایک میزائل داغا گیا، یمن سے لانچ کیا گیا۔ ایک میزائل اسرائیل میں رکاوٹ سے ٹکرا کر تباہ ہوا۔ اسرائیلی فوج نے ایئر الرٹ جاری کیا، مگر فوری جانی نقصان کی رپورٹ نہیں ملی۔ غزہ میں قیدیوں کی منصوبہ بند رہائی۔ حماس کی پیشکش۔ حماس نے مذاکرات کے دوران قیدیوں کے بدلے میں 10 زندہ قیدیوں کو رہا کرنے کی پیشکش کی ہے، لیکن مکمل فائر بندی اور فوجی انخلا اب بھی مقدم شرط ہے۔ امریکی تھالسی میں فائر بندی کے امکانات 1 سے 2 ہفتوں میں ہو سکتی ہے۔ ایک اعلیٰ اسرائیلی اہلکار نے کہا ہے کہ غزہ میں 60 روزہ عبوری فائر بندی ممکن ہے، تاہم مذاکرات میں اہم مسائل ابھی ختم نہیں۔ امریکہ وزیر خارجہ روبیو کی لاوروف سے ملاقات۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے تاکہ یوکرین اور علاقائی تناؤ پر مذاکرات آگے بڑھ سکے۔ صدر ٹرمپ نے کاپر پر 50% ٹیرف میں اعلان کیا کہ ملکی صنعت کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ تیل کی قیمتوں میں